دوستو، آج کا لیسن انتہائی اہم ہے اور اس کا نام ہے کامیابی کا راز۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور اس کا جو استاد تھا وہ فیکٹری میں ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس استاد نے اسے نصیحت کی، پھر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا، اور فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا استاد ریٹائرڈ ہو گیا اور نوجوان آدمی اس کی جگہ ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ انہیں ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے استاد کو وہ تھوڑا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیا کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے کے نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے پاس نہ ہی میری طرح تجربہ ہے اور نہ ہی میرے جیسی صلاحیتیں ہیں، لیکن کمپنی نے پھر بھی انہیں پروموٹ کر دیا ہے، اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہیں کا وہیں ہوں، اور یہ بات مجھے بہت دکھ دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے لڑکے سے کہا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا کام تمہارے بغیر نہیں چل سکتا؟ سارا کام تمہیں نے سنبھالا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ نوجوان کی طرف مڑا اور بولا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک دن فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی بھی وجہ بتا کر چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات کی سمجھ آتی گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی فیکٹری روانہ ہو گیا تاکہ چھٹی کی اپلیکیشن دے سکے۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے فوراً اپنے آفس میں بلایا اور اسے بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری میں نہیں آیا تھا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ جو کام وہ بڑی آسانی سے کر لیا کرتا تھا، دوسروں کے لیے انتہائی مشکل سے ہوا۔ جو کام تم بڑی آسانی سے کر لیا کرتے ہو، دوسروں کے لیے انتہائی مشکل ہوئی، اور انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ تمہاری غیر موجودگی میں کمپنی کو صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے، بلکہ تمہاری تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی کے ساتھ اپنا کام کر سکو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں اپنے استاد کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی اس نوجوان کو اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی یا پھر کوئی مزید بینیفٹ لینا ہوتا تو وہ آفس سے چھٹی لے لیتا، اور جب وہ آفس واپس آتا تو اسے اس کی مرضی کا فائدہ حاصل ہو جاتا۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل ہونے سے منع کیا اور اندر داخل ہونے سے روک دیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس میں صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک شاک کی کیفیت میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب
क्यों किया गया। जब उसे कुछ भी समझ ना आई कि वो क्या करे, फिर वो बूढ़े उस्ताद के पास चला आया। उसने उस्ताद को सारी बात बता दी। बूढ़े उस्ताद को उसने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर उन्होंने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया है, आखिर क्या गलती हुई मुझसे। नौजवान आदमी ने कहा, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि आपने मुझे सिखाया था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बूढ़े उस्ताद ने जवाब दिया, तुमने वैसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। तुम ये बात फौरन समझ गए कि एक बल्ब जो हमेशा ही जलता रहता है, इसका कोई नोटिस नहीं लेता, इसकी मौजूदगी और अफादियत का कोई एहसास नहीं करता। लोग तब ही इसकी अहमियत को समझते हैं कि जब एक दिन वो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तुम्हें ये बात इतनी अच्छी लगी, इतनी समझ आई और तुम्हें इनको अप्लाई करने की जल्दी पड़ गई और तुम फौरन ही रवाना हो गए। तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और मेरी बात का दूसरा हिस्सा सुने बगैर ही तुम चले गए। बात का दूसरा हिस्सा, नौजवान ने हैरानगी से बोला। अब इसे एहसास हुआ कि वाकई इससे कोई बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि दूसरा हिस्सा क्या है। नौजवान ने अपने उस्ताद से पूछा। उस्ताद ने कहा, दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से भी ज्यादा अहम है। जब किसी को ये लगने लगता है कि ये बल्ब बार बार बंद होता है, ये खराब हो चुका है, ये अब ठीक नहीं होगा, तो फिर वो बल्ब बदल दिया जाता है, इसकी जगह पर नया बल्ब लगा दिया जाता है। बूढ़े उस्ताद ने आहिस्ता आवाज में नौजवान को समझाया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे पहला सबक ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को, बहुत से रिश्तों को, जो कि हमेशा हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, हम उनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं। अक्सर हमें इनके होने और इनकी अहमियत का एहसास तब होता है जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। इसलिए किसी ऐसे दिन का इंतज़ार करने के बजाय इससे पहले ही इनकी कदर करें। और दूसरा ये कि अगर आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे तो आपकी अहमियत नहीं रहती। लोगों को, माशरे को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए बाज़ मर्तबा थोड़ी दूरी भी, थोड़ी गैर हाजिरी भी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, इतना दूर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि लोग हमारे बगैर ही जीना सीख जाएं, लोग हमारे बगैर ही रहने के आदी हो जाएं। और ज़िंदगी में हमेशा एक मियाना रवि, एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों, ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया सोचें, लर्न कीजिए। शुक्रिया। अगर मैसेज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये मैसेज सदका जारिया समझते हुए दूसरे अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।